بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله أحد بهذه السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما بعد، تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے سنن کے اندر کتاب الفتن کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس کو شیخ البانی علیہ الرحمٰن نے صحیح قرار دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل يبتلى العبد على حسب دينه فإذا كان في دينه ثلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه قدم ابتلي على حسب دينه فما يبره البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطية أو كما قال، کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یعنی جو مرسلین ہے، جو انبیاء ہے، وہ سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ پھر ان کے بعد وہ لوگوں کا نمبر آتا ہے جو مقام و مرتبے میں درجہ بدرجہ، یعنی تدریج، یا یوں سمجھ تدریج تو نہیں، یعنی جیسے ان کا مقام ہے، جیسے ان کی افضلیت ہے، اس کے مطابق آزمائے جاتے ہیں، دین کے مطابق۔ دین میں اگر مضبوطی ہوگی تو آزمائش بھی اتنی سخت آتی ہے، اور اگر دین کے اندر جو ہے نرمی ہوگی، کمی ہوگی، نقص ہوگا، تو آزمائش بھی کم رہتی ہیں۔ اور یہ آزمائشیں، یہ تکالیف، یہ بیماری، یہ افلاس، یہ رنج اس وقت تک رہتا ہے کہ جب تک بندہ زمین پر چلے پھرے اور اللہ رب العزت جو ہے ان آزمائشوں کو اس کے گناہ کا کفارہ بنا دے اور اس کی ایک بھی غلطی جو ہے باقی نہ رہے۔ واقعہ افک جو ہے یہ بہت اہمیت، اور میں سمجھتا ہوں شاید ہی مسلمانوں نے اس سے زیادہ کسی بہتان کا مقابلہ کیا ہوا۔ اس میں منافقین کی دلی بیماری ظاہر ہوئی اور کھل کر جو ہے ان کا نفاق سامنے آیا، اور اہل علم نے بیان کیا کہ مسلمانوں کے لیے بہت سارے دروس اس واقعے کے اندر موجود ہیں۔ آپ اندازہ کریں اس کی اہمیت تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، جو آپ کے گھر والے ہیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات پر آیتیں نازل کی، اور ان آیتوں کی تلاوت قیامت تک مسلمان کرے گے، اور ہر اس منافق کا رد ہے ان آیتوں میں جس کے دل میں بیماری ہے۔ اہل علم نے مستقل
تصانیف لکھی جن میں ان روایات کو جمع کیا گیا۔ ایک عالم دین ہے جن کا انتقال 278 ہجری میں ہوا، امام عبد الکریم ابن حیثم رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے باضابطہ ایک جز لکھا جو احادیث افک کے روایتوں کو جو ہے انہوں نے جمع کیا۔ اس کا جو مخطوطہ ہے دارالکتب ظاہریہ میں ہے، اور اس کی تحقیق جو ہے بحرین کا ایک مجلہ ہے، ایک میگزین ہے، مجلۃ الہدا، 2008 کے اندر یہ شائع ہوا، اور اس کی جو تحقیق ہے ڈاکٹر عامر حسن صابری نے جو ہے کی ہے۔ ایک اور کتاب امام محمد ابن حسین الجری رحمہ اللہ، جن کا انتقال 360 ہجری میں ہوا، انہوں نے بھی ان روایتوں کو جمع کیا ہے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کتاب کی طرف اشارہ بھی کیا۔ ایک اور کتاب ہے جو 600 ہجری کے معروف عالم دین امام عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، جو شیخ سلیم ہلالی کی تحقیق سے شائع بھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آج کے دور میں بھی بہت سارے علماء نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ میں 10 کتابوں کا حوالہ آپ کو دے کر تلک شرط کاملہ کی نسبت سے آگے بڑھوں گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف 10 ہے، بہت سارے ہیں۔ ایک شیخ محمد عارف بن احمد بن سعید کی کتاب ہے الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا، جو لگ بھگ 224 صفحات پر ہے۔ دارالکتب علمیہ سے یہ کتاب چھپی ہے سید یوسف احمد کی تحقیق سے۔ ایک اور کتاب جو شیخ علی بن احمد کی ہے، اور یہ رئیس جامعۃ اہل القرآن و سنہ کے، اور یہ بھی لگ بھگ 256 صفحات پر ہے، اور یہ چھپی ہے بیروت سے۔ تیسری کتاب شیخ عبد الفتاح حمدان کی ہے، جو 170 صفحات پر ہے۔ ایک اور کتاب، بلکہ یوں کہوں گا ایک تھیسیس ہے باضابطہ، شیخ عبد الغنی بن عبد الرب بن روحیلی کا، یہ 400 صفحات پر ہے، اور تفصیل سے انہوں نے اس پر لکھا ہے، دراسہ کیا ہے یہ واقعہ افک کو۔ چوتھی کتاب شیخ ابراہیم بن عبد الرحمن کی ہے، جس کے اندر انہوں نے کہ کیا کیا عبر ہے اور کیا کیا ہمارے لیے نصیحتیں ہیں اس واقعے کے اندر، اس کو جمع کیا۔ یہ 160 صفحات پر ہے۔ اور عبد الغنی مقدسی کی جو کتاب ہے وہ 316 صفحات پر ہے، جو 600 صدی کا ہم نے ذکر کیا۔ ایک کتاب ہے دکتور حسانہ بنت عبد الکریم زید کی، یہ انہوں نے فقہ الدعوہ، دعوت کے جو فقی مسائل ہے حدیث عشق سے کیسے ہمیں ملتی ہے، 100 صفحات پر یہ ایک مختصر کتاب، چاہے آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ اور ہلال بن عبد المجید زہرانی نے بھی 2021 میں حال ہی میں چھپی ہے، انہوں نے یہ تو بہت ہی مختصر ہے، 30 صفحات پر مشتمل ہے، فوائد انہوں نے جمع کیے لگ بھگ 100 کے قریب، جو حدیث افک سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اور ایک کتاب ابو مالک احمد بن علی کی کتاب ہے اسی موضوع پر، جو 140 صفحات پر ہے۔ تو یہ بعض کتابیں ہیں جو صرف اس موضوع سے متعلق لکھی گئی، حدیث افک۔ تو یہ بہت اہم موضوع رہا ہے مسلمانوں کے درمیان، اور اس کے اندر بہت سارے نصائح اور دروس ہیں۔ کل ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، جو افواہ کا جو نقصان، افواہ رومر، وہ بہت ہوا ہے۔ صحابہ کہاں گئے؟ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، آپ غور کریں۔ صحابہ کہاں گئے؟ مکہ سے جو ہے حبشہ کی طرف گئے، ایتھوپیا، وہ وہاں پر سالم تھے، لیکن افواہ پھیلائی گئی کہ جو قریش کے کفار ہیں وہ مسلمان ہو گئے، تو بعض صحابہ حبشہ کو انہوں نے چھوڑا اور اپنے وطن کو لوٹ آئے، مکہ کو، اور وہاں پر یہ بات پتا چلی کہ یہ افواہ تھی، اس کے اندر کوئی صداقت نہیں تھی، تو بہت ظلم ان کو سہنا پڑا افواہ کی وجہ سے۔ احد کا میدان آپ اٹھا لیں، مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا، لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیے گئے، شہید ہو گئے۔ تو جو مسلمانوں کی فوج تھی اس کے اندر انتشار پیدا ہو گیا ایک افواہ کی وجہ سے، اور آپ جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا، کتنا نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا۔ اور افک کا بھی یہی حال ہے، آپ اندازہ کریں، یہی وجہ ہے ساتھیو، یہ اتنا سنگین مرحلہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ذکر صرف یہ ایک نقطہ، ایک ٹینجنٹ آپ کہہ لے،
ذکر صرف قرآن نہیں ہے، قرآن اور احادیث دونوں ذکر ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ یہ عفق کا جو واقعہ ہے جس کو محدثین نے ذکر کیا ہے، آپ غور کریں، بعض احادیث ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان اس کو بیان کرے تو وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط نہیں کر پاتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو فرزند ہے امام عبداللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہمارے والد سیدنا کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ کا واقعہ نقل کرتے تھے، تو تبوک سے پیچھے رہ گئے تو وہ رونے لگتے تھے۔ بعض علماء جب وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ 3 آدمی جو ہے خفا میں پھنس گئے، ایک ایک نے، آپ جانتے ہیں کہ دعا کی، وہ روتے ہیں کیوں ساتھی؟ کہ ٹھیک ہے ان کے پاس تو ایک نیکی ہے، اس نیکی کا واسطہ انہیں یقین تھا کہ یہ عمل انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور وہ اس ایک عمل کا واسطہ دے کر وہ اس دنیا سے نجات پا گئے، اس فتن سے، اس آزمائش سے انہوں نے اللہ کی مدد طلب کر لی۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم قیامت کے دن اللہ سے کون سا عمل رکھیں گے؟ تو یہ احادیث جب وہ بیان کرتے ہیں تو اپنے آنسوؤں کو ضبط نہیں کر پاتے۔ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت فرمائے، آپ جائیں دیکھیں، جب عفق کا واقعہ وہ سناتے تو وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط نہیں کر پاتے، وہ رونا شروع کر دیتے۔ اور آج بھی جب طلبۃ العلم یہ حدیث پڑھتے ہیں تو وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پاتے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک، یوں سمجھے، ایک آزمائش تھی جس سے امت محمدیہ گزری ہے، اور اللہ رب العزت نے اس واقعے کے بعد بہت بڑا مقام عطا کیا ہے اللہ کے رسول کو، اور خاص کر ام المؤمنین کو، حتیٰ کہ مسلمانوں کو بھی۔ وہ کیسے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ یہ بات۔ بہرحال ایک چیز یہاں پر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، عفق میں جانے سے پہلے بہت سارے لوگوں نے یہ کوشش کی ہے، بلکہ آج کے دور میں بھی اور پہلے بھی، اور یہ یہ شیعوں سے آئی ہے ساتھیوں بات، یہ اہل سنت والجماعت اس کے بالکل بھی قائل نہیں، آپ اس بات کو سمجھیں۔ ایک میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ تمنا عمادی نے کوشش کی کہ جو عفق کی روایت ہے اس کو مردود ثابت کر دیں، اور یہ کہا کہ یہ جو واقعہ عفق ہے، یہ جو کتابوں میں، اسی وجہ سے میں نے آپ کو کتابوں کے حوالے دی کہ یہ تواتر کے ساتھ واقعہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو تمنا عمادی نے اس بات کا انکار کیا کہ ایسا تو کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ تو شیخ الحدیث مولانا اسماعیل سلفی گجراوالا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد کیا ہے، الاعتصام کے اندر وہ چھپا ہے، اب کتابی شکل میں بھی وہ آ گئی ہے، کہ نہیں، یہ روایت بسند صحیح ہم تک پہنچی ہے۔ نیاز احمد نے ایک کتاب لکھی ہے جو ابھی چند سال پہلے چھپی ہے، روایت عفق اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لگ بھگ 400 صفحات پر مشتمل، اور آپ دیکھیں 436 صفحات کی کتاب ہے حکیم نیاز احمد کی، اس کے اندر اس نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، محض یہ افسانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ شیعوں سے آیا ہے۔ علی ابن ابراہیم القمی نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات بیان کی کہ یہ جو آیت ہے عفق والی، یہ کس کے متعلق ہے؟ یہ ماریہ قبطیہ کے متعلق ہے، سیدہ عائشہ کے متعلق نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ سیدہ عائشہ کے خلاف ہے، استغفر اللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ یہ بات تفسیر قمی کے اندر موجود ہے۔ یہی بات مفید نے بھی بیان کی، رسالہ فیما اشکل من قبر، رسالہ فیما اشکل من قبر ماریہ، جو مفید کی اس کے اندر اس نے یہ بات ذکر کی کہ یہ آیت سیدہ عائشہ کے خلاف نازل ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ وہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیسے انکار کرتے ہیں؟ وہ ایک الگ بحث ہے۔ انکار کیوں کرنا چاہتے ہیں اس واقعے کا؟ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب الانتصار لکتاب العزیز الجبار ولی الصحابہ الاخیار علی اعدائہم الاشرار، اس کے اندر لکھی ہے یہ بات، کیونکہ یہ سورہ نور ام المؤمنین کی فضیلت پر واضح دلیل ہے، روافض کے کفر پر واضح دلیل ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ فضیلت ان کے پاس رہے، کیونکہ اس کے اندر ایک تو قرآن مجید کا سورہ ہے،
قیامت تک یہ پڑھا جائے گا، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک۔ اور جب کوئی شخص جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے وہ ان آیتوں کی تلاوت کرے گا، وہ اس کے اندر سیدہ رضی اللہ عنہ کی براعت، آپ کی فضیلت، آپ کا مرتبہ دیکھے گا، اور اس بات کو جان لے گا کہ کوئی شخص آپ سے بغض نہیں رکھتا سوائے یہ کہ وہ زندیق ہو، مرتد ہو، دین اسلام سے خارج ہو۔ اس وجہ سے وہ اس واقعے کا انکار کرتے ہیں۔ اب وہ واقعے کا انکار کیسے کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں۔ ایک حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوبہ کے اندر نقل کیا۔ حدیث کیا ہے؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو منسوب کیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا جاؤ اس کی گردن اڑا دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے پاس پہنچے۔ کس کے پاس؟ اس شخص کے پاس جو سیدہ ماریا سے منسوب کیا جاتا۔ تو جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی گردن مارنے کے لیے پہنچے تو وہ ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے ایک کنویں میں غسل کر رہا تھا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ باہر نکل، اور اسے اس کا ہاتھ پکڑ، اس کا جو ہاتھ ہے اس کو پکڑا اور انہوں نے اسے نکال لیا۔ تو دیکھا کہ جو اس کا عضو مخصوص ہے وہ کٹا ہوا تھا، یعنی اس کا عضو تناسل تھا ہی نہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قتل کرنے سے رک گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول اس کا عضو مخصوص تو کٹا ہوا ہے، اسی لیے جو ہے میں رک گیا۔ اب شیخ عبدالعزیز علوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں بہت ساری باتیں کہی ہیں، وہ مفید ہے، میں رکھ کر آگے بڑھتا ہوں۔ کیا کہا؟ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کسی انسان پر بلا وجہ بدزنی سے کام لیتے ہوئے تہمت لگا دی جاتی ہے، جیسا کہ یہ آدمی قبطی تھا، مصر سے تعلق تھا اس کا۔ بقول بعض ماریا رضی اللہ عنہ کا چچیرا بھائی تھا اور انہی کے ساتھ مصر سے آ رہا تھا، اور حضرت ماریا قبطیہ سے اپنے وطن کے باشندہ ہونے کی وجہ سے گفتگو کر لیتا تھا کہ میری چچیری بہن بھی ہے اور ہم وطن ہے۔ تو لوگوں نے اس پر یہ الزام لگا دیا، کیا الزام لگایا اس پر؟ لوگوں نے اس پر یہ الزام لگا دیا کہ اس نے کوئی برا کام کیا ہے، اور اس وجہ سے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب حقیقت حال سامنے آ گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ قتل کرنے سے رک گئے اور آپ کو آ کر آگاہ کیا، جس سے کیا معلوم ہوا؟ قاضی تو گواہوں کا پابند ہے، جھوٹ اور سچ کے ذمہ دار وہ ہیں۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ وہ منافق آدمی تھا، آپ نے کسی اور سبب سے قتل کا حکم دیا تھا، اس پر یہ سوال پیدا ہوتا۔ بعد نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں تھا کہ یہ منافق تھا اس وجہ سے قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو اب بہرحال یہ ایک تفصیل ہے۔ تو شیخ عبدالعزیز علوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اب رہا یہ مسئلہ کہ وہ منافق تھا تو آپ سب نے کسی اور سبب سے قتل کا حکم دیا، تو اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے پھر آپ نے حضرت علی کو سبب کیوں نہیں بتایا کہ جاؤ وہ منافق ہے اس لیے جو ہے اس کو قتل کر دو، تاکہ وہ قتل کرنے سے باز نہ رہتے؟ اور اگر وہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے عضو تناسل کے کٹے ہوئے کا علم ہو گیا تھا تو آپ نے خود ہی لوگوں کو یہ کیوں نہ بتایا؟ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ بغیر تفتیش و تحقیق کے قتل کر دیتے تو پھر خامخواہ آپ کے یعنی جو ام ولد جو ہے وہ کیا ٹھہرتی؟ وہ گنہگار وہ جو ہے ان پہ الزام لگایا جاتا۔ چونکہ یہ روایت انتہائی مجمل ہے، معلوم نہیں۔ اب یہ سوالات کون کھڑے کر رہے ہیں؟ شیخ الحدیث۔ اب وہ آخر میں کہہ رہے ہیں معلوم نہیں حضرت علی کے بتانے کے بعد کہ اس کا عضو مخصوص نہیں ہے آپ نے کیا کہا، اس لیے اس کے بغیر کوئی قطعی بات نہیں کہا جا سکتی۔ یہ روایت تو بس اتنی ہے کہ قتل کرنے کے لیے پہنچے، دیکھا کہ معاملہ کچھ اور ہے، قتل کرنے سے رخ سے اصل تو یہ یہیں پر کہ قطعی بات نہیں کہی جا سکتی، یہ روایت ہے۔ اب یہ روایت کہاں ہے؟ صحیح مسلم کے اندر ہے، اور یہی روایت شرح مشکل الاثار میں ہے، مسند بزار میں ہے، احادیث المختارہ میں ہے، حلۃ الاولیاء میں ہے، اور شیخ البانی نے الصحیحہ کے اندر اس پر بحث کی اور کہا کہ روایت صحیح ہے۔ یہاں پر بات ختم ہوتی ہے۔ اب اس روایت کو رکھیں آپ۔ روافظ نے کیا کیا؟
المستدرک حاکم کا ایک حوالہ لایا، اور اس کے اندر اضافہ کیا اس واقعے کے اندر، اور اضافہ یہ کیا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کفر نباشت سیدہ ماریہ پر تہمت لگائی، استغفر اللہ۔ اب یہ واقعے کے اندر اضافہ ہے جو روافظ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ جان کر تعجب کریں گے، ان کی کتاب ہے کشانی کی جو تفسیر ہے، اس کے اندر اس نے یہ بات لکھی کہ محمد باقر نے بیان کیا جب ہمارے امام قائم زمان آئیں گے، یعنی آخری امام، تو وہ حمیرہ لوٹائی جائے گی اور وہ اسے حد جو ہے قذف کو کوڑے لگائے گا، حتیٰ کہ وہ آپ سم کی بیٹی فاطمہ علیہ السلام کا اس سے انتقام لے۔ پوچھا گیا اسے کوڑے کیوں مارے گا؟ باقر نے کہا کیونکہ عائشہ نے ام ابراہیم پر تہمت لگائی تھی۔ پوچھا گیا اللہ تعالیٰ نے اس حد کو قائم علیہ السلام تک کس طرح مقرم کر دیا، کس طرح مؤخر کر دیا؟ اس نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جبکہ امام مہدی کو انتقام کے لیے بھیجے گا۔ یہ ان کی روایت ہے، یعنی یہ ان کا عقیدہ ہے کہ تو اب آپ سمجھے پوری بات کو۔ پوری بات کیا ہے؟ صحیح روایت ایک ہے، اور یہودیوں کی طرح یہ یہود کا ہی چربہ ہے، روایت کے ایک روایت کا سہارا لیا مستدرک حاکم کا۔ اب اس روایت کی حیثیت کیا ہے وہ تو ہم دیکھیں گے، اور روایت کا سہارا لے کر کیا کہا؟ دو باتیں، ایک یہ سورہ نور نازل ہوئی ہے سیدہ ماریہ کے بارے میں، یہ پہلی چیز ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ان پر جو ہے حد لگائی جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ جو روایت مستدرک حاکم میں ہے۔ اب صحیح روایت متعدد کتب احادیث میں ہے، لیکن کیونکہ جھوٹ کا سہارا لینا ہے، یہ روایت شدید ترین، یعنی کیا کہتے ہیں اسے، ایکسٹریملی کہہ رہے ہیں، حد درجے جو ہے ضعیف ہے، اس کو دلیل کے طور پر استعمال کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ جو سلیمان ابن ارقم ہے، یہ جو راوی ہے، تمام محدثین متفق ہے کہ یہ ضعیف ہے، بلکہ شدید ترین ضعیف۔ امام بخاری کی التاریخ الکبیر آپ اٹھا لیں، امام نسائی کی الضعفاء والمتروکین آپ اٹھا لیں، الجرح والتعدیل، الکامل فی الضعفاء الرجال ابن عادی رحمہ اللہ کی تاریخ بغداد، ابن جوزی کی الضعفاء اور المغنی، یہ تمام کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، بلکہ شیخ البانی نے سلسلہ ضعیفہ کے اندر تفصیل سے اس پر کلام کیا کہ روایت ضعیف ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے دم نہیں۔ اب بعض شیعوں نے، کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پر کچھ شیعہ نے جو ہے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ روایت ام المؤمنین کے متعلق ہی نازل ہوئی ہے۔ ابن ابی الحدید اس نے یہ لکھا ہے نہج البلاغہ کی شرح میں کہ اگرچہ بعض شیعوں نے کہا ہے کہ یہ ماریہ قبطیہ کے متعلق نازل ہوئی ہے، لیکن یہ کس کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ سیدہ عائشہ کے متعلق، کیونکہ یہ متواتر روایتوں سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے۔ یہی بات اس نے جلد نمبر 14 میں بھی کہی اور جلد نمبر 9 کے اندر بھی کہی۔ الصافی نے جوامی کے اندر یہ بات کہی، اس نے کیا کہا کہ یہ جو سورہ نازل ہوا ہے یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوا ہے، اور خمی نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ عموماً علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو بنو مستلق کی لڑائی ہے خزاعہ کی، انہی سے متعلق یہ واقعہ نازل ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سند کے اعتبار سے بھی اور متن کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ جو واقعہ ہے یہ سیدہ ماریہ کے متعلق نازل نہیں ہوا، وہ ایک الگ واقعہ تھا۔ روافظ نے سیدہ عائشہ کو اس کے اندر جو ہے داخل کیا، اور اس داخل کرنے کی کوشش میں وہ ناکامیاب ہوئے۔ اہل علم نے یہ بات ثابت کر دی کہ اس میں دور دور تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں، اور عفق کا واقعہ متواتر ہم تک پہنچا ہے، اور سورہ نور کی آیت، یعنی یہ دین کی ضروریات میں سے ہے، اور کیا ہے یہ چیز نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی ہے ام المؤمنین کے متعلق، اس میں کوئی شک نہیں۔
اب آئیے اس واقعے کو سمجھنے سے پہلے ہم اختصار کے ساتھ اس واقعے کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آیا اس واقعے کے اندر یا اس واقعے میں کیا کیا جو ہے دروس ہے، عبر ہے، فوائد ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن پہلی چیز کیا ہے کہ ہم اختصار کے ساتھ اس واقعے کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، جہاں جہاں اہم باتیں ہوں گی کوشش کریں گے کہ ہم عربی عبارت بھی آپ کے سامنے پڑھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم نے، متعدد محدثین نے اس کو نقل کیا۔ ہم جو روایت پڑھ رہے ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المغازی سے، اور علامہ داؤد راز رحمہ اللہ کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، نہیں، ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے صالح بن کیسان نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا۔ اب یہاں پر شہاب سے مراد کون ہے؟ امام زہری۔ اب آپ دیکھیں، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں۔ امام زہری، اب یہ نام یاد رکھیں، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عروہ بن زبیر، سعید ابن مسیب، علقمہ ابن وقاص، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے بیان کیا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ نے، کہ جب اہل افک یعنی تہمت لگانے والوں نے ان کے متعلق وہ سب کچھ کہا جو انہیں کہنا تھا، تمام حضرات نے مجھ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ایک ایک ٹکڑا بیان کیا۔ کن لوگوں نے؟ سعید مسیب نے، عروہ ابن زبیر نے، علقمہ ابن وقاص نے، عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود نے۔ یہ بھی تھا کہ ان میں سے بعض کو یہ قصہ زیادہ بہتر طریقے پر یاد تھا اور عمدگی سے یہ قصہ بیان کرتا تھا، اور میں نے ان میں سے ہر ایک کی روایت یاد رکھی جو اس نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے یاد رکھی تھی، اگرچہ بعض لوگوں کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں روایت زیادہ بہتر طریقے پر یاد تھی، پھر بھی ان میں بہم ایک روایت دوسرے روایت کی تصدیق کرتی ہے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے، اب یہاں سے حدیث سنی شروع ہو رہی ہے، غور سے سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالا کرتے تھے، اور جس کا نام آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ یعنی چٹی، لاٹس، انہیں اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوے کے موقع پر، اور غزوہ کیا تھا؟ بنو مستلق، ایک غزوے کے موقع پر جب آپ نے قرعہ ڈالا تو میرا نام نکلا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں روانہ ہوئی۔ یہ واقعہ پردے کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ چنانچہ مجھے ہودج، ہودج کیا ہے؟ اونٹ کا کجاوا، ڈولی، ہودج سمیت اٹھا کر سوار کر دیا جاتا اور اس کے ساتھ اتارا جاتا۔ اس طرح ہم روانہ ہوئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غزوہ سے فارغ ہو گئے تو واپس ہوئے۔ واپسی میں اب ہم مدینے کے قریب تھے اور ایک مقام پر پڑاؤ، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کے رات میں اعلان کیا۔ کوچ کا اعلان ہوا تو ہو چکا تھا، تو میں کھڑی ہوئی اور تھوڑی دور چل کر لشکر کے حدود سے آگے نکل گئی۔ پھر قضاء حاجت سے فارغ ہو کر میں اپنی سواری کے پاس پہنچی۔ وہاں پہنچ کر جو میں نے اپنا سینہ ٹٹولا تو جو یمن کا ایک وہ شہر ہے، یمن کا جو ایک شہر ہے اس کا جو ہے بنا، وہاں کا جو ہے ایک جو میرا ہار تھا وہ غائب تھا۔ اب میں پھر واپس ہوئی اور اپنا ہار تلاش کرنے لگی۔ اس تلاش میں دیر ہو گئی۔ انہوں نے بیان کیا کہ جو لوگ مجھے سوار کیا کرتے تھے وہ آئے اور میرے ہودج کو اٹھا کر انہوں نے میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ میں ہودج کے اندر ہی موجود ہوں۔ ان دنوں عورتیں بہت ہلکی پھلکی تھی، ان کے جسم میں زیادہ گوشت نہیں ہوتا تھا کیونکہ بہت معمولی خوراک انہیں ملتی تھی، اس لیے اٹھانے والوں نے جب اٹھایا تو ہودج کے ہلکے پن میں انہیں کوئی فرق معلوم نہیں ہوا۔ یوں بھی اس وقت میں نوعمر لڑکی تھی، غرض اونٹ کو اٹھا کر وہ اپنی
وہ بھی روانہ ہو گئے۔ جب لشکر گزر گیا تو مجھے بھی اپنا ہار مل گیا۔ میں ڈیرے پر آئی۔ اب دیکھیں کہاں آئی، جہاں سے وہ اتری تھی وہاں پر ہے، یاد رکھیں یہ بات۔ آئی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا، پکارنے والا جواب دینے والا نہ، کوئی بھی نہ تھا، نہ پکارنے والا نہ جواب دینے والا۔ اس لیے میں وہاں آئی جہاں میرا اصل ڈیرا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جلد ہی میرے نہ ہونے کا انہیں علم ہو جائے اور مجھے لینے کے لیے وہ واپس لوٹ آئیں گے۔ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ صفان لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ اب یہ صفان کون ہے ساتھی؟ یاد رکھیں، یہ ہے صفان ابن معطل ابو عمرو السلمی الزکوانی، یہ صفان ہے۔ اب امام سہیلی رحمت اللہ علیہ نے الروض العنف کے اندر لکھا ہے، الروض العنف کے اندر، کہ ان کا کام یہی تھا کہ لشکر کے پیچھے ہوتے تھے۔ کیوں؟ اگر لشکر کا کوئی سامان چھوٹ جائے تو وہ اسے اٹھا کر لا دیتے تھے۔ یہ سیدنا صفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تھا۔ اور یہ کب اسلام لائے؟ یاد رکھیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مرسی سے پہلے اسلام قبول کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ذمہ داری دی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں سمیست میں جو ہے ان کا انتقال ہو گیا 60 ہجری میں، میسوپوٹیا میں۔ آج بھی ان کی جو ہے قبر موجود ہے، ارمینیا میں وہ لڑ رہے تھے۔ اب یہاں پر اختلاف ہے، بعض نے یہ کہا کہ امام واقدی نے یہ کہا کہ 60 میں ان کا انتقال ہوا، ابن اسحاق نے یہ کہا کہ 19 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تو بہرحال اس میں اختلاف ہے۔ امام بغوی نے کہا کہ مدینہ میں ٹھہرے اور یہ خندق کی لڑائی میں موجود تھے، بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں ہیں، لیکن یہ بات تو ثابت ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ اب سیدنا عمر کے دور میں، جیسا کہ امام بخاری نے بھی تاریخ کے اندر نقل کیا، لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ شہید ہو گئے، ان کی جو وفات کا سبب بنا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو۔ ٹھیک ہے، اب امام طبری نے یہی کہی کہ 19 ہجری نہیں، وہ ان کا انتقال جو ہے 58-60 ہجری کے قریب ہوا۔ بہرحال یہ صفوان تھے۔ اب آتے ہیں واقعے کی طرف۔ تو صفوان رضی اللہ عنہ لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، کیونکہ ان کا کام ہی یہی تھا کہ لشکر کی کوئی چیز گم ہو گئی تو وہ اٹھا لے۔ انہوں نے ایک سوئے انسان کا سایہ دیکھا، کون؟ ام المؤمنین۔ اور جب قریب آ کر مجھے دیکھا تو پہچان گئے، کیونکہ پردے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے، یعنی پردے سے پہلے یعنی پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے۔ مجھے جب وہ پہچان گئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کیا، اور ان کی آواز سے میں جاگ اٹھی اور فوراً اپنی چادر سے میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ یاد رکھیں۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ ام المؤمنین نے واللہ، جلباب کا لفظ ہے، اس کے بعد کیا؟ واللہ ما تکلمنا بکلمات ولا سمیت منہ کلمتا۔ کہا کہ نہ، اللہ کی قسم میں نے ان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور نہ سوا ان للہ کے میں نے ان کی زبان سے کوئی لفظ سنا۔ وہ سواری سے اتر گئے اور اسے انہوں نے بٹھا کر اس کی اگلی ٹانگ کو موڑ دیا، تاکہ کیا ہو؟ سواری کی اگلی ٹانگ کو کیوں موڑا؟ تاکہ بغیر کسی مدد کے سیدہ عائشہ اس پر سوار ہو سکے۔ میں اٹھی اور اس پر سوار ہو گئی۔ اب وہ سواری کو آگے سے پکڑے ہوئے لے کر چلے۔ جب ہم لشکر کے قریب پہنچے تو ٹھیک دوپہر کا وقت تھا، لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پھر جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا۔ اصل میں تہمت کا بیڑا عبداللہ بن ابے بن سلول منافق نے اٹھا رکھا تھا۔ اب یہ عبداللہ بن ابے بن سلول کون ہے؟ اس کو بھی جان لے۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن ابے ابن سلول، یہ منافقین کا سردار ہے۔ اس نے یہ ڈھونگ نچایا تھا کہ اس نے اسلام قبول کیا، یعنی بدر کے بعد، اور بنو قینقاع کے لیے، یعنی اس نے جو ہے سفارش بھی کی کہ جب بنو قینقاع جو ہے شکست کھایا تو ان لوگوں کے لیے سفارش بھی اس نے کی، اور احد کے میدان میں بھی اس نے دغا بازی کی۔ تو یہ اس کا جو ہے عام یہی تھا کہ یہ منافقین کا سردار تھا۔
اور جب تبوک پر وہ نکلا 9 ہجری میں، راستے میں پھر وہ پیچھے پلٹ گیا اور مدینے کو جو ہے وہ مدینے کو وہ جانے لگا. یعنی منافق تھا، ہمیشہ جو ہے مسلمانوں کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا تھا. 9 ہجری میں جو ہے یہ واصل جہنم ہوا، یہ جو ہے جہنم کے اندر داخل ہو گیا. تو یہ عبداللہ ابن ابی بن سلول ہے. اب خود ام المؤمنین کہہ رہی ہے، غور سے سمجھیں، یہ بھی بات اس لیے یاد رکھیں، میں بتاؤں گا آپ کو یہ نام کیوں آپ کو یاد رکھنا ہے. اصل میں تہمت کا بیڑا عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے اٹھا رکھا تھا. عروہ ابن زبیر بیان کرتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس تہمت کا چرچا کرتا تھا اور اس کی مجلسوں میں تذکرہ کرتا تھا. وہ اس کی تصدیق کرتا، خوب غور اور توجہ سے سنتا اور پھیلانے کے لیے خوب کھود کرید کرتا. عروہ ابن زبیر نے پہلی سند کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ حسان بن ثابت، مصطح اور حمنہ بنت جہش کے سوا تہمت لگانے میں شریک کسی کا بھی نام نہیں لیا کہ مجھے ان کا علم ہوتا. یہ تینوں جو ہے اس سے متاثر ہو گئے. کون؟ سیدنا حسان ابن ثابت، سیدنا مصطح اور سیدہ حمنہ بنت جہش. ہم تفصیل سے ان کے بارے میں بات کریں گے. لیکن اس معاملے میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا. عروہ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس پر بڑی یعنی ناراضگی اظہار کرتی تھی. اگر ان کے سامنے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا، آپ فرماتے کہ یہ شعر حسانی نے کہے ہیں، یعنی حسان کو برا بھلا مت کہو. ام المومن نے بیان کیا، پھر ہم مدینہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچتے ہی میں جو بیمار پڑی. اب یہ بیمار کس لیے پڑی؟ آپ سفر کی وجہ سے بیمار پڑی. تو یہ یاد رکھے، بہت سارے لوگ اس سے دھوکا کھاتے ہیں. بیمار کس لیے پڑی؟ بہت لمبا سفر تھا. جو بیمار پڑی تو 1 مہینے تک بیمار ہی رہی. اس عرصے میں لوگوں میں تہمت لگانے والوں کی افواہوں کا بڑا چرچا رہا، لیکن میں ایک بات بھی نہیں سمجھ رہی تھی. البتہ اپنے مرض کے دوران ایک چیز سے مجھے بڑا شبہ ہوتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت، وہ عنایت میں نہیں محسوس کرتی تھی جس کو پہلے جب بھی بیمار ہوتی میں دیکھ چکی تھی. لا اعرف من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطف الذي كنت ارى منه حين اشتكي انما يقول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ويسلم ثم يقول كيف تكم. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور پوچھتے، تشریف لاتے، سلام کرتے اور پوچھتے کہ کیسی طبیعت ہے. صرف اتنا پوچھ کر واپس تشریف لے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرز عمل سے مجھے شبہ ہوتا تھا، لیکن جو شر جو پھیل چکا تھا اس کا مجھے کوئی احساس نہیں تھا. مرض سے جب احافہ ہوا تو میں ام مصطح کے ساتھ باہر گئی، یعنی مدینے کی آبادی سے باہر رفع حاجت کے لیے وہ جاتے تھے. اب یہ ہم یاد رکھتے ہیں ام مصطح کون ہے. 3 لوگوں کو تو ہم بعد میں ذکر کریں گے. یہ ام مصطح کون ہے؟ یہ ام مصطح ہے قریشی، ام مصطح القریشیہ التیمیہ. یہ ان کا نام، یہ جو ہے رائتہ ان کا نام تھا، رائتہ بنت ثقر ابن عمرو ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مرہ. ٹھیک ہے. اب ان کی جو کنیت تھی وہ ام مصطح تھی اور یہ رشتہ دار تھی. انہوں نے اسلام قبول کیا اور خیر پر تھی. اور ان کی فضیلت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے جو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا. ابھی آپ دیکھیں گے کہ صحابہ ام المؤمن کے دفاع میں وہ خود اپنے بیٹے کے خلاف تھی. تو کہتے ہیں کہ میں اور ام مصطح مدینے کی آبادی سے باہر رفع حاجت کی جگہ تھی، ہم وہاں پر گئے. ہم یہاں صرف رات کے وقت جاتے تھے. یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب بیت الخلاء ہمارے گھروں سے قریب بن گئے تھے. ام المؤمن نے بیان کیا، ابھی ہم عرب کے قدیم کے طریقے پر عمل کرتے تھے اور میدان میں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے، اور ہمیں اس سے تکلیف ہوتی تھی کہ بیت الخلاء ہمارے گھروں کے قریب بنایا جائے. انہوں نے بیان کیا الغرض میں اور ام مصطح گئے. ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ یہ ابن عبد المطلب، ابو رحم بن مطلب بن عبد مناف کی بیٹی. ان کی والدہ سقر بن عامر کی بیٹی ہے اور وہ ابو بکر صدیق کی خالہ ہوتی. انہی کے بیٹے مصطح ہیں. پھر میں اور ام مصطح وہاں گھر کی طرف واپس آ رہے تھے تو ام مصطح اپنی چادر میں الجھ گئے اور ان کی زبان سے نکلا کہ مصطح ذلیل ہو.
ان کی زبان سے کیا نکلا کہ مستظل تئس مستح، فقلت لها بئس ما قلت، کیوں آپ ایسا کہہ رہی ہیں؟ تو انہوں نے بیان کیا، ان تہمت لگانے والوں کی جو باتیں ہیں وہ باتیں سنائیں۔ کہتے ہیں ام المؤمنین ان باتوں کو سن کر میرا جو مرض ہے وہ اور بڑھ گیا، فازددت مرضا علی مرض۔ جب اپنے گھر واپس آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کے بعد دریافت فرمایا کیسی طبیعت ہے؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا مجھے اپنے والدین ام رومن اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ نہیں، یہ والدین ہیں، تو کیا مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے؟ ام المؤمن نے بیان کیا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ ان سے اس خبر کی تصدیق کروں گی۔ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اپنے والدہ سے گھر جا کر پوچھا کہ آخر لوگوں میں کس طرح کی افواہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بیٹی فکر نہ کرو، اللہ کی قسم ایسا شاید ہی کہیں ہوا ہو کہ ایک خوبصورت عورت کسی ایسے شوہر کے ساتھ ہو جو اس سے محبت رکھتا ہو اور اس کی سوکنی بھی ہو، اور پھر اس پر تہمتیں نہ لگائی گئی ہو، اس کی عیب جوئی نہ کی گئی ہو۔ ام المؤمنین نے بیان کیا کہ میں نے اس پر کہا سبحان اللہ، میری سوکنوں سے اس کا کیا تعلق، اس کا تو عام لوگوں میں چرچا ہے۔ انہوں نے بیان کیا ادھر پھر جو میں نے رونا شروع کیا تو رات بھر روتی رہی، اس طرح صبح ہو گئی اور میرے آنسو کسی طرح نہ تھمتے تھے اور نہ نیند ہی آتی تھی۔ یہ بات ام المؤمن نے کہی۔ کہا سبحان اللہ او لقد تحدث الناس بهذا، قالت فبكيت تلك الليلة حتى اصبحت لا يرقع لي دمع ولا تحل بنوم ثم اصبحت وابكي، یعنی بس میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے جب میں نے میری والدہ سے یہ سنا کہ لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ کہتے ہیں اور نہ نیند آتی کہ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو اپنی بیوی علیحدہ کرنے کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے بلایا، کیونکہ اس سلسلے میں اب تک آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی وحی نازل نہیں ہوئی، ایک مہینہ ہو گیا۔ وداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب و اسامہ بن زید حين استبلس الوحی تلبس الوحي يسألوها ويستشيرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه، فقال أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبوك؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليه أمرا قد أغمزه. اب اس کو غور سے سمجھیں آپ، کیونکہ روافض اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو بلایا کیونکہ گھر کا مسئلہ تھا، ایک اسامہ بن زید کو اور دوسرے سیدنا علی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے داماد کو۔ کس متعلق؟ اپنی بیوی کو علیحدہ کرنے کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے بلایا، کیونکہ اس سلسلے میں اب تک آپ پر وہی نازل نہیں ہوئی تھی۔ بیان کیا اسامہ نے تو اللہ کے رسول کو اس کے مطابق مشورہ دیا جو آپ کی بیوی یعنی پاکیزگی کی، آپسم کی ان سے محبت کے متعلق جانتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا آپ کی بیوی میں مجھے خیر و بھلائی کے علاوہ کچھ معلوم نہیں، لیکن سیدنا علی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے اور عورتیں بھی ان کے علاوہ بہت ہیں۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اب آپ اس واقعے کو سامنے رکھیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جب علیحدگی کا ایک واقعہ ہوا تھا، ناراضگی کا ایک واقعہ ہوا تھا، تو جب اجازت نہیں ملی تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ نہ سمجھے کہ میں حفصہ کی سفارش لے کر آیا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں حفصہ کی گردن مار دوں گا۔
تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ حفصہ سے نفرت کرتے تھے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک محبت وہ ہے جو بیٹی سے ہے، اور ایک محبت وہ ہے جو اللہ کے رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹی کی محبت پر جو ہے غالب ہے۔ اور اسی لیے کہا اے اللہ کے رسول آپ پریشان مت ہو، آپ کی پریشانی ہم سے دیکھی نہیں جاتی، آپ کہیں تو میں گردن مار دوں گا، لیکن آپ کو کانٹا چپ جائے ہم اس کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، آپ کی دیگر بھی بیویاں ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ عائشہ سے محبت کرتے ہیں۔ سیدنا علی کا منشا کیا ہے؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہم اس تفصیل سے آئیں گے لیکن میں یہاں پر اختصار سے بیان کر دوں تاکہ کسی قسم کا شبہ ہی باقی نہ رہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ تعالیٰ نے تنگی نہیں رکھی ہے، وہی آئے گی، آپ انتظار کریں، لیکن آپ پریشان مت ہو، آپ کی اور بھی بیویاں ہیں، سبحان اللہ۔ اور رہی بات ام المؤمنین کی جو ہماری ماں ہے، آپ غلام کو بلا لے، ان سے بھی پوچھ لے اور اپنے دل کو تسلی دے۔ غلام کون ہے؟ بریرہ ہے، اور بریرہ کو بلایا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا آپ ان کی باندی سے بھی دریافت فرما لے، وہ حقیقت حال بیان کر دے گی۔ تو پتا کیا چلا کہ ام المؤمنین سیدہ کے خلاف نہیں، سیدہ کے حق میں ہے، اگر خلاف ہوتے تو آگے والی بات کیوں کرتے؟ تو بلا حب نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو آتی نہیں بخاری۔ اسی لیے جب بخاری پڑھی جائے یا پڑھائی جائے تو ضروری ہے کہ انسان کے دل میں صحابہ اہل بیت کی محبت ہو، تبھی اس کو بخاری سمجھ میں آئے گی، ورنہ کہاں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اب بات کو سمجھے۔ سیدنا علی رضی اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، اور عورتیں بھی ان کے علاوہ بہت ہیں، آپ ان کی بانی بریرہ سے بھی دریافت فرما لے، دونوں مسئلے حل، آپ کا غم بھی دور ہو جائے گا جب آپ دوسری بیویوں کے پاس جو ہے، آپ کے پاس دوسری بیویاں، اور آپ جو ہے سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی دریافت فرما لے تاکہ حقیقت بھی معلوم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا، فرمایا کہ بریرہ بتاؤ تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے تمہیں عائشہ پر شبہ ہوا ہو؟ بریرہ رضی اللہ عنہ کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں نے ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ ٹھیک ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر کیا کہا؟ غور کرے، راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور کیا کہا؟ یا معاشر المسلمین ما يحذروني من رجل قد بلغني انه آذاه في اهلي والله ما علمت على اهلي الا خيرا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری اسی روایت میں ہے، ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہا اے گروہ مسلمین، اس شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا جس کی اذیتیں اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ گئی ہے؟ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی میں خیر کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اور نام بھی ان لوگوں نے ایک ایسے شخص کا لیا، کس کا؟ صفوان رضی اللہ عنہ کا، جس کے بارے میں بھی میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ اس سے ایک اور بات پتا چلی، وحی کے نزول سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین تھا اپنی زوجہ کی طہارت پر، کسی قسم کے شک میں مبتلا نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہوتا تو قسم اٹھا کر یہ بات کیوں کہتے؟ وہ جب بھی میرے گھر آئے تو میرے ساتھ ہی آئے۔ اب ام المؤمنین نے بیان کیا، صفوان کے متعلق کہتے ہیں، ام المؤمنین نے بیان کیا کہ اس پر سعد بن معاذ قبیلہ بنی اشہل کے بھائی کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، اگر وہ شخص اوس کا ہو تو میں اس کی گردن مار دوں گا، اور اگر وہ ہمارے قبیلے کا ہو تو آپ کا اس کے متعلق جو بھی حکم ہوگا وہ ہم بجا لائیں گے۔ ایک قبیلہ کھڑا، انہوں نے بیان کیا کہ اس پر قبیلہ خزرج کے ایک آدمی کھڑے ہوئے، حسان کی والدہ ان کی چچازاد بہن تھی، یعنی سعد بن عبادہ، وہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے اور اس سے پہلے بڑے صالح اور مخلصین میں سے تھے، لیکن آج قبیلے کی حمیت ان پر غالب آ گئی۔ انہوں نے سعد کو مخاطب کر کے کہا اللہ کی قسم تم جھوٹے ہو، تم اسے قتل نہیں کر سکتے اور نہ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، اور وہ تمہارے قبیلے کا ہوتا تم اس کے قتل کا نام نہ لیتے۔ اس کے بعد اسید بن حضیر جو سعد بن معاذ کے چچیرے بھائی کھڑے ہوئے، وہ سعد بن عبادہ کو مخاطب کر کے کہا اللہ کی قسم تم جھوٹے ہو، ہم اسے ضرور قتل کریں گے۔ اب اس میں شبہ نہیں رہا کہ تم بھی منافق ہو، تم منافقوں کی طرح سے مدافعت کرتے ہو۔ اتنے میں اوس اور خزرج دونوں
قبیلے بھڑک اٹھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپس ہی میں لڑ پڑیں گے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف رکھتے تھے۔ اب دیکھیں ساتھیو، یہ منافقین کا مقصد تھا، یہ فتنہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ حمیت، یوں سمجھے آپ، عصبیت جو ہے، پارٹیسن شپ جسے حزبیہ، اس کے اندر داخل ہو گئی، اور منافقین یہی چاہتے تھے، انتشار۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، تشیع، اہل تشیع کا کام، منافقین کا کام، کفار کا کام یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پیدا کرے۔ اللہ کے رسول بابرکت ذات موجود تھی، انہوں نے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش کرا دیا سب کو، سب حضرات جو چپ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے فارغ ہو۔ اب ام المؤمنین عائشہ نے بیان کیا کہ میں اس روز پورا دن پھر روتی رہی، یعنی ام المؤمنین کے جو دن ہے وہ کافی جو ہے مشکل سے کٹ رہے ہیں۔ فبکیت یوم ذالک کلہ لا یرقع لی دم ولا تحلی بنوم، قالت واصبح عندي وقد بکیت لیلتین ویوما لا يرقع لی دم ولا تحلی بنوم حتى انی لا اظن ان البکاء فالق کبدی۔ بیان کرتی ہے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں روتی جا رہی تھی، اور صبح ہوتی نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ اونگ لگتی تھی، نہ نیند لگتی تھی، کہ صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آئے، 2 راتیں اور ایک دن میرا روتا ہوئے گزر گیا تھا۔ اس پورے عرصے میں نہ میرے آنسو جو ہے رکے اور نہ نیند آئے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روتے روتے میرا کلیجہ جو ہے پھٹ جائے گا۔ ابھی میرے والدین میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور میں روئے جا رہی تھی کہ قبیلہ انصار کی ایک خاتون نے اندر آنے کی اجازت چاہی، انصاری خاتون۔ میں نے انہیں اجازت دے دی، اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ بیان کیا کہ ہم بھی اسی حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ بیان کیا جب مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے، 1 مہینہ گزر گیا تھا، اور میرے بارے میں آپ کو وحی کے ذریعے کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ بیان کیا کہ بیٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا اما بعد، اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں اس طرح کی خبر ملی ہے، اگر تم واقعی اس معاملے میں پاک و صاف ہو تو اللہ تمہاری پاکی خود بیان کر دے گا، لیکن اگر تم نے کسی گناہ کا قصد کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہو اور اس کے حضور میں توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، فتشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین جلس ثم قال اما بعد یا عائشۃ انہ بلغنی عنکی کذا وکذا فان کنت بریئۃ۔ اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت فسیبرئکی، یبرئک اللہ وان کنتی الممت بذنب فاستغفر اللہ واتوب الیہ فان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ فقالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالته خلص دمي حتى ما احس منه قطرة۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو بہت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہے کہ جب یہ بات آپ نے کہی، جب آپ کا کلام ختم ہوا تو میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے تھے کہ ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، یعنی کوئی ایک قطرہ بھی جو ہے میرے کیا کہتے ہیں میرے آنکھ میں باقی نہیں رہا۔ اور میں نے اپنے والدین سے کہا کہ اس کا جواب دے، تو والد صاحب نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ کیا جواب دوں۔ والدہ نے بھی کہا کہ اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں معلوم کہ آپ سن کو مجھے کیا کہنا چاہیے۔ میں بہت کم عمر لڑکی تھی اور قرآن مجید بھی میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا کہ اللہ کی قسم۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک جواب دیا، کیا کہا؟ واللہ لقد یوم المؤمنین کے الفاظ ہیں، واللہ لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني برية لا تصدقوني ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه برية لا تصدقوني أخني فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان ولا ما تصفون۔ ام المومن نے کہا کہ اگرچہ میں
کم عمر کی لڑکی تھی، قرآن مجید بھی میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا، لیکن میں نے کیا کہا، اللہ کی قسم مجھے بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی افواہوں پر کان دھرا اور بات آپ لوگوں کے دلوں میں اتر گئی اور آپ لوگوں نے اس کی تصدیق کی۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں اس تہمت سے بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر اس گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ اس کی تصدیق کرنے لگ جائیں گے۔ پس اللہ کی قسم میری اور آپ لوگوں کی مثال یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام جیسی ہے، جب انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، پس صبر جمیل بہتر ہے اور اللہ ہی کی مدد درکار ہے اس بارے میں جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ پھر میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ خوب جانتا تھا کہ میں اس معاملے میں قطعاً بری تھی اور وہ خود میری برات ظاہر کرے گا کیونکہ میں واقعی بری تھی، لیکن اللہ کی قسم مجھے اس کا کوئی وہم و گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے قرآن مجید میں میرے معاملے کی صفائی اتارے گا، کیونکہ میں اپنے کو اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں خود کلام فرمائے۔ مجھے تو صرف اتنی امید تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری براعت کر دے گا، لیکن اللہ کی قسم ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجلس سے اٹھے بھی نہیں تھے، اور نہ اور کوئی گھر کا آدمی وہاں سے اٹھا تھا، یعنی انصاری خاتون ہے، والدین ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اور آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کی شدت میں طاری ہوتی تھی، موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے آپ کے چہرے سے گرنے لگے، حالانکہ سردی کا موسم تھا۔ یہ اس وحی کی وجہ سے تھا جو آپ پر نازل ہو رہی تھی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا، سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ اما اللہ فقط براکی، عائشہ اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میری والدہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہا؟ اب غور کریں اس بات پر۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اور سب سے پہلا یہ جو بات جو کلمہ نکلا کہ عائشہ اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی، انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میرے والدہ ام رومن نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کے سامنے نہیں کھڑی ہوں گی، میں اللہ عز و جل کے سوا اور کسی کی حمد و ثنا نہیں کروں گی کہ اس نے میری برات نازل کی، کہ بیان کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ جو آیتیں آپ کے متعلق نازل ہوئی، آپ دیکھیں کوئی معاملے 16 آیتیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اتاری۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ اللہ رب العزت نے کہا قرآن مجید کے اندر، جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کی بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ اور پھر دوسری آیت لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افک مبین۔ اللہ رب العزت نے کہا اسے سنتے ہی مومن مرد عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا سری بہتان۔ پھر لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذا لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون۔ اللہ رب العزت نے کہا وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو
تو یہ بہتان بعض لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمساکم فیما افضتم فیہ عذاب النذیر. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی، گو تم اسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے. کیا ہلکی بات؟ ام المؤمنین کے خلاف جو بات کر رہے تھے. لیکن وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم ایسی بات منہ سے نکالنا بھی لائق نہیں سمجھتے. یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور یہ کیا ہے؟ تہمت ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات کہی، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيَ الْفَاحِشَةَ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کی آرزومند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم. ایمان والو شیطان کے قدم بقدم نہ چلو. جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہو تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک و صاف نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب سننے والا سب جاننے والا ہے. تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں، جن کے پاس بزرگی ہے اور جن کے پاس پیسے ہیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ. یہ سیدنا ابوبکر کے بارے میں نازل ہوئی. وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ تم میں سے جو پیسے والے ہیں، جو بزرگی والے ہیں، انہیں اپنے قرابت دار اور رشتہ داروں، مسکینوں اور مہاجرین کو جو تم دے رہے ہو اللہ کے راستے میں، قسم نہ کھا لیں. سیدنا ابوبکر نے قسم کھا لی تھی. کس کے متعلق؟ مصطح کے متعلق، مصطح کے بیٹے کے متعلق، کہ میں اب ان کو پیسے نہیں دوں گا بلکہ معاف کر دیں اور درگزر کر لینا چاہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے توبہ قبول کرنے والا. یہاں پر دل نہیں چاہتا کہ ہم آگے بڑھیں کیونکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے، رحمت ہے. اس آیت کے نکات تو بہت سارے ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ یہ جو بات ہے بہت ہی سنگین بات ہے. اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تاکید کر رہا ہے کہ مصطح سے غلطی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ابو بکر تم مصطح کو معاف کر دو، مصطح کو معاف کر دو. کیوں ابو بکر؟ کیا تم نہیں چاہتے؟ اللہ اکبر کبیرہ. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا قصور معاف فرما دے؟ اللہ جو ہے قصوروں کو معاف کرتا ہے. اللہ رب العزت معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ معاف فرمانے والا مہربان ہے. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. جو لوگ پاک دامن، بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں. یہاں پر دیکھیں غافل
یہ مذموم معنوں میں نہیں، محمود معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہے اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ تعالی انہیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں۔ اللہ کے رسول سے پاک کون ہے؟ اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی نہیں۔ اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہے۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس بہتان کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہے۔ ان کے لیے بخشش ہے، ام المومنین کے لیے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ یہ آیتیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ام المؤمنین، ابھی ہم ترجمے پر ہیں، ام المؤمنین کیا کہتی ہے کہ ان الذین جاؤ بالافک، 10 آیتیں اس سلسلے میں نازل ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ آیتیں براعت کے لیے نازل فرمائی تو ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو مستح رضی اللہ کے اخراجات جو ہیں ان کی محتاجی کی وجہ سے خود اٹھاتے تھے، کہا اللہ کی قسم مستح نے جب عائشہ کے متعلق اس طرح کی تہمت میں حصہ لیا تو میں اس پر اب کبھی کچھ خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی وَلَا تَلِي أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ، یعنی اہل فضل اور اہل ہمت قسم نہ کھائے۔ عفو الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم، یہ جو آیت ہے۔ تو سیدنا ابو صدیق رضی اللہ عنہ کہا اللہ کی قسم میری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کہنے پر معاف کرے، اور مستح کو جو کچھ وہ دیا کرتے تھے اسے پھر دینے لگے، اور کہا اللہ کی قسم اب یہ وظیفے کو میں کبھی بند نہیں کروں گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میرے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین زینب بنت جہش سے بھی مشورہ کیا تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ عائشہ کے متعلق کیا معلومات ہے، اس میں تم نے کیا چیز دیکھی؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں اپنی آنکھوں اور کانوں کو محفوظ رکھتی ہوں، اللہ کی قسم میں ان کے بارے میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتی۔ عائشہ نے بیان کیا کہ زینب ہی تمام ازواج مطہرات میں میرے مقابل کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی اور پاک بازی کی وجہ سے انہیں محفوظ رکھا۔ بیان کیا کہ البتہ ان کی بہن حمنہ نے غلط راستہ اختیار کیا۔ پھر عروہ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم جن صحابی کے ساتھ یہ تہمت لگائی گئی تھی وہ اپنے وہ اپنے اپنے پر اس تہمت کو سن کر کے صفان کے متعلق رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے آج تک کسی عورت کا پردہ نہیں کھولا۔ ام المؤمنین نے بیان کیا کہ پھر اس واقعے کے بعد وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ہم آج کے سیشن کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ دوبارہ شروع کریں گے یہاں سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔